हेलो फ्रेंड्स, आज इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मुसलमानों के 4 कैलिफ्स। जी हाँ, 4 के 4 खलीफा और उनकी कंप्लीट लाइफ, कंप्लीट डिटेल और कैसे वो खलीफा बने और ये खलीफा का सिलसिला, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो लेकर आ चुके हैं और इसके अंदर हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुहर्रम ओवर हो चुका है, तो अब जो जितनी भी वीडियोस वगैरह आएगी वो दूसरी चीज़ों पर भी आ सकती है, क्योंकि मुहर्रम के फर्स्ट 10 डेज होते हैं इमोशनल, अब वो ओवर हो चुके हैं। तो अब जो वीडियोस आने वाली है वो वीडियोस किसी भी पर्सनैलिटी पे हो सकती है, किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, और अब आप लोग भी अपनी जॉब्स वगैरह और हर चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस, चारों खलीफा के बारे में हमने बात करने से पहले हमने उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। After the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the leadership of Muslim Ummah passed into the hands of four noble companions, known as Khulafai Rashidin or rightly guided caliphs. Their rule lasted for 30 years and became the golden era of Islamic governance. इस्लामिक एम्पायर जो पीक पे गया था वो भी इन खलीफा के दौर में ही गया था, उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। गाइस, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीडरशिप थी और जो मुस्लिम उम्मा को लीडिंग करना था, वो तो किसी किसी ने करना था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ज़ाती कोई औलाद नहीं थी। तो फिर जो लीडरशिप थी वो किसी न किसी में तो जानी थी। तो फिर उसके बाद 4 राइटली गाइडेड खलीफ खुलफाए राशिदीन चुने गए, जिनके दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप गई। पहले फर्स्ट के पास, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और 30 साल का टोटल सिलसिला था, जब जिन ये ड्यूरेशन थी जिनके अंदर इन्होंने लीड किया मुसलमानों को और मुसलमानों के आर्मी को उस टाइम में। और गाइस, ये जो 4 खुलफाए राशिदीन थे, इनको अल्लाह ताला ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी भी दे दी थी। यानी अल्लाह ताला को पता था कि ये मुसलमानों के बहुत अच्छे लीडर्स बनने वाले हैं और ये जन्नत में जाने वाले हैं। तो यानी ये वाहिद 4 खुलफाए राशिदीन थे जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ही खबर दे दी थी कि ये जन्नती है। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी हाँ, द फर्स्ट कैलिफ। गाइस, अब हम इनके ना ज़रा की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चूँकि एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो है तो इसको हम ना ज़्यादा लंबा करेंगे ना ज़्यादा शॉर्ट करेंगे। फुल नेम था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ा अब्दुल्ला इब्न अबी क़ुहाफ़ा। उसको जो टाइटल मिला था इनको वो था सदीक़, जिसका जो मीनिंग था वो था ट्रुथफुल, यानी सच्चे, सादिक और अमीन थे। रिलेशन था क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई फैमिली मेम्बर्स में नहीं थे, खून का रिश्ता नहीं था, पर ये थे उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। फर्स्ट मेल टू एक्सेप्ट इस्लाम आफ्टर फैमिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बाद ये पहले एक इंसान थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। फर्स्ट chosen as the first caliph after Prophet's death in 632 CE। जी तो हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अचीवमेंट्स के बारे में। गाइस, हज़रत अबू बकर chosen as the first caliph for Muslims after Prophet's death in 632 CE। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई थी 632 CE, और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा चूज़ किया गया था। अब इनके की अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 थी इनकी रिदा वॉर अगेंस्ट एपोस्टेसी। नंबर 2 थी कंप्लीशन ऑफ द कुरान इनटू 1 मैन्युस्क्रिप्ट। इन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट में पूरा का पूरा कुरान मुकम्मल कर लिया था। लीडरशिप स्टाइल हम्बल, फेम, सिंपल। जी हाँ, आज ये बहुत ही सादा इंसान थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और बहुत ही अमानतदार और सच्चे और नेक इंसान थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। इसलिए इनको फर्स्ट खलीफा के बेस पर चुना गया था, और इन्होंने 2 साल तक रूल किया था। जैसे फॉर एग्जांपल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई थी 632 CE में, तो इन्होंने 634 CE तक रूल्ड फॉर 2 ईयर्स। अबू बकर सिद्दीक वाज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। His rule ensured the survival and unity of Islam is the most fragile time। तो ये थे हमारे फर्स्ट खलीफा। अब हम बात करते हैं सेकंड खलीफा हज़रत उमर बिन अल खत्ताब, द सेकंड कैलिफ। गाइस, हज़रत उमर बिन खत्ताब थोड़े स्ट्रिक्ट थे, इसलिए हम इनके पहले की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हज़रत उमर का जो, जैसे हज़रत अबू बकर का टाइटल था सिद्दीक, हज़रत उमर का टाइटल था फारूक। हज़रत उमर फारूक अल फारूक, द वन हु डिस्टिंग्विश ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड, जो कि सच को झूठ से निकालकर सच साबित करता है। Accepted Islam after initial opposition, became caliph in 634 CE after
حضرت ابو بکر صدیق، جب حضرت ابو بکر صدیق نے لیڈرشپ چھوڑ دی تھی، یعنی مینس کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق 634 میں 2 سال کے رول کے بعد ہٹ گئے تھے، تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے سیکنڈ کیلفس بنے مسلمس کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر انہوں نے آگے مسلمانوں کی لیڈرشپ کو فردر کنٹینیو کی۔ 634 سی ای کے اندر یہ بنے تھے سیکنڈ کیلف۔ گریٹسٹ ایکسپینشن آف اسلامک امپائر، کونکسٹ آف پرشیا، ایجپٹ، سیریا، عراق۔ گائز انہوں نے فزیکلی گریٹسٹ ایکسپینشن کی تھی اسلامک امپائر کے، یعنی اسلام کو بہت زیادہ پھیلایا تھا اور دور دور تک اسلام کو پھیلایا تھا اور اسلام کا بول بالا کیا تھا، اور انہوں نے نہ ہی صرف اسلام کو فزیکلی بھی پھیلایا بلکہ مینٹلی اور دوسرے طریقوں سے بھی کافی زیادہ اسلام کو پھیلایا، اور انہوں نے کافی زیادہ علاقے وغیرہ بھی فتح کیے اور ادھر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے بارے میں۔ ڈیوائن سسٹم، ریکارڈ کیپنگ کا، یہ ریکارڈ کیپنگ ان کا ایک سسٹم تھا۔ ویلفیئر اسٹیٹ سٹرکچر تھی ان کی، پولیس فورس اینڈ جسٹس کورٹ تھی، اسلامک کیلنڈر کو یہ فالو کرتے تھے۔ اور گائز ان کے نا کچھ اسٹرکٹ رولس تھے وومنس کو لے کے، جیسے وومنس کو یہ پردے میں بہت رکھتے تھے اور بغیر پردے کے وومنس کو نہیں نکلنے دیتے تھے باہر، اور ان کے بہت ہی زیادہ سخت اور اسٹرکٹ رولس تھے۔ اب ہم ان کی بات کرتے ہیں مارٹیڈوم۔ گائز یہ شہید ہوتے کلڈ بائی ابو لولو ان 644 سی ای ان فجر پریئر انڈر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام spread far beyond Arabia. He laid the foundation of just governance in Islam. اب گائز ہم بات کرتے ہیں کہ سعودیہ میں، وہاں جہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وغیرہ لوکیٹڈ ہے، تو وہاں پر اسلام کا اتنا زیادہ کیوں ڈر ہے، وہاں پر اسلام اتنا زیادہ کیوں پھیلا ہوا ہے؟ تو اس کی ایک ریزن سب سے بڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام عربیہ میں بہت زیادہ حد تک پھیلا تھا اور بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین کو لے کر، اپنے اسلام کو لے کر۔ تو یہ تھی سیکنڈ خلیفہ کی ساری ڈیٹیل۔ اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 3، حضرت عثمان ابن عفان، دا تھرڈ کیلف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے جو ویژولز ہیں اس کے اوپر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کمپلیشن، ایکسپینشن آف موسٹ انٹرنل کنفلکٹس۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے بھی کی پوائنٹس کی۔ اب جو ان کو ٹائٹل ملا تھا نا، جیسے حضرت ابو بکر کو ملا تھا صدیق کا، حضرت عمر کو ملا تھا فاروق کا، اب جو ان کو ٹائٹل ملا تھا نا وہ ملا تھا دھن ناریون کا، دا پروفیسر آف 2 لائٹس، میریڈ 2 ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم کہتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین۔ جی ہاں، اب ہم بات کرتے ہیں کی پوائنٹس کے بارے میں۔ known for his generosity and humility, major contributions to final completion and standardization of the Quran۔ اس دور میں قرآن پاک کو انہوں نے مکمل طور پر فائنلائز کیا تھا کہ اب قرآن پاک کلیئر ہے اور ساری اس کے اندر سے مسٹیکس وغیرہ ہے وہ ریموو ہو چکی ہے، اور اب قرآن پاک بالکل پیور کتاب ہے اور اب اس کو ہم ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ایک جگہ پر ہمیں مل گئی تھی، نہیں ایک فارم میں مل گئی تھی۔ ورنہ قرآن مجید کچھ پتھروں پہ لکھا تھا تو کچھ لوگوں نے اپنے دماغ میں لکھا تھا، تو کچھ پتھروں پہ لکھا تھا، کچھ پتوں پہ لکھا تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کو کمبائن کر کے ایک بک بنائی تھی جس کو آج ہم ہولی قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے نیول ڈیولپمنٹ بھی کی تھی اور ایکسپینشن آف مسجد نبوی۔ اب یہ مسجد نبوی کی بھی انہوں نے کافی اچھے سے ایکسپینشن کی اور اس میں بھی انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ اور اس کے بعد آتی ہے، تو غائز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی بھی ایکسپینشن کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار صحابی بھی تھے، مالدار خلیفہ بھی تھے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت بھی عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے تو ایک دفعہ غائز یہ سٹیپ بھی اٹھایا تھا کہ میں ساری دنیا کو کھانا کھلاتا ہوں، پر یہ نہیں کھلا پائے تھے کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ میں ان کے اوپر ہر ایک کے اوپر سیپریٹ ڈیٹیل ویڈیو بھی لاؤں گا، پر یہ ان کے کیلفس کے پیریڈ کے بارے میں ویڈیو ہے ساری کی ساری۔ Faced internal rebellion in the later part of his rule, martyrdom, assassinated in 656 CE while reciting the Quran۔ guys یہ پتہ نہیں فوت ہوئے تھے یا شہید ہوئے تھے کب؟ 656 CE میں while reciting the Quran، اور انہوں نے 12 سال تک رول کیا۔ کیلفس کا جو 30 ایئرس کا پیریڈ تھا ان میں 12 سال تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی رول کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ preserved the Quran for all generations. His calmness in crisis showed his deep faith and patience۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ایماندار مالدار بھی صحابی تھے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ سچے اور صادق اور امین بھی تھے، اور یہ بہت زیادہ ہمبل اور کام فل صحابی بھی تھے جو کہ کرائسس وغیرہ میں بہت اچھے سے ڈیل کیا۔ جب مسلمانوں کے اوپر بہت برا قحط کا دور آیا تھا تو انہوں نے ایک کنویں خرید کر مسلمانوں کو دیا، جس کی وجہ سے مسلمان آج یہاں اچھی سٹیج پر ہیں۔
اب یہ ہو چکے ہمارے 3 کے 3 کیلفس. اب ہم بات کرتے ہیں ون آف دا موسٹ بریوسٹ اینڈ ہم بات سکتے ہیں ون آف دا موسٹ ڈینجرس کیلف فار دا اینیمیز حضرت علی ابن ابی طالب دا فورتھ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. بیٹلز آف جمال سیفن سرمنس کلوز سینس فرام کوفہ اور بھی بہت ساری بیٹلز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارٹیسپیٹ کیا. نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا، مسلمانوں کو بہت ساری بیٹلز جتوائی بھی. اور اب ہم بات کرتے ہیں کی پوائنٹس کے بارے میں. کزنز اینڈ سن ان لا آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور سن ان لا بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہسبینڈ بھی تھے، مینس کے سن ان لا بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے. known for bravery, knowledge and deep understanding of Islam. میں نے جیسے کہ بتایا کہ حضرت علی بریوسٹ کیلف آپ کہہ سکتے ہیں تھے، اور حضرت علی کی بہت ساری جنگوں کے بارے میں بھی میں نے اپنے چینل پر ویڈیوز ڈالی ہوئی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بریو تھے، اور انہوں نے کافی زیادہ جنگوں میں مسلمانوں کا یہ پارٹیسپیٹ کیا اور جیتی بھی. اور نہ ہی صرف انہوں نے بریوری دکھائی بلکہ اپنا نالج بھی دکھایا اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو اسلام. Caliphate faced internal divisions. Battle of the Camel, Jamal, Battle of Siffin against Muawiyah. جی ہاں، اور نہ صرف یہ بلکہ بیٹل آف خیبر، بیٹل آف خندق، ان بڑی بڑی بیٹلز میں بھی حضرت علی نے پارٹیسپیٹ کیا. اب شفٹڈ کیپٹل ٹو کوفہ. اب اس ٹائم جو اسلام کا کیپٹل تھا، جب یہ کیلفس بنے ہوئے تھے، اس ٹائم انہوں نے اسلام کا کیپٹل کو کوفہ کی طرف شفٹ کر دیا تھا. پہلے تو اسلام کا کیپٹل میرے خیال سے کوئی اور تھا، پھر انہوں نے کوفہ کی طرف شفٹ کر دیا تھا. اور یہ مارٹیڈوم ان کا ہوا 661 CE اسیسینیٹڈ ڈیورنگ فجر پریئر بائی ابن ملجم. ابن ملجم نے ان کو شہید کیا، اور کب کیا؟ 661 CE میں ان کو شہید کیا، اور ان کا جو رول پیریڈ تھا وہ رہا تھا 5 ایئرس. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ combined wisdom with valor. His caliphate was full of trials but he always held on justice and the truth. نہ ہی صرف یہ بہادر تھے بلکہ تو گائز یہ تھی 4 کے 4 کیلفس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، گڈ بائے.